پہلا کامیاب حملہ کون کرے گا؟ دباؤ بڑھ رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں کچھ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کچھ بھی نہیں۔ آج کل حالات اس قدر پیچیدہ ہیں کہ بے عملی مزید بے عملی کو جنم دے رہی ہے۔ ہر سیاسی کھلاڑی مخالفین کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اتحادیوں کے ساتھ جنگ کی تیاری میں مصروف ہے۔ ممکنہ نتائج اتنے زیادہ ہیں کہ غصہ بھی آتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے۔ تو پتے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب روایتی اسکرپٹ سے ہٹ جاتا ہے۔ بڑے کھلاڑیوں کے ایک صفحے سے ہٹ جانے کے بعد پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں ایک ان ہاؤس تبدیلی کے لیے چھریاں تیز کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرے۔ چند تناؤ والے ہفتوں کے بعد پارٹی اب نسبتاً پراعتماد دکھ رہی ہے کہ وہ اس بلا کو ٹالنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ کابینہ اراکین کو کہتے سنا گیا ہے کہ اپوزیشن کو کوئی اشارے نہیں ملے اور بغیر اشاروں کے پارلیمانی تعداد حکومت کے حق میں ہی ہے۔ اشارے کیوں نہیں ملے؟ اس مخصوص تھیوری کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک علیحدہ سے پوری تھیوری ہے جس میں اپنی مرضی کے حقائق اپنی پسند سے ڈالے جا سکتے ہیں۔ آپ بھی اپنی مرضی سے چن لیں۔ شریف ابھی بھی قابل قبول نہیں، درست۔ پیپلز پارٹی اب بھی اتنی مضبوط نہیں کہ خود کو ایک حقیقی آپشن کے طور پر دکھا سکے، درست۔ پی ٹی آئی نالائکی کی تصویری شکل ہے لیکن اس کی تمنائیں نیک ہیں، درست۔ تجربہ ابھی پورا نہیں ہوا، درست۔ ابھی پچھلے تجربے کے مضمرات پوری طرح سامنے نہیں آئے تو ایک نئے تجربے کو گورکھ دھندے میں کیوں پھنسا جائے، درست۔ حکومت لہٰذا خود کو بہتر محسوس کروانے کے لیے ایسے دلائل لا رہی ہے جس سے یہ خود کو محفوظ سمجھ سکے، کیونکہ اور کچھ اس کے پاس دکھانے کو ہے ہی نہیں۔ ان کی منطق کچھ یوں ہے: کوئی اشارے نہیں آئیں گے، جس کا مطلب ہے کہ کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی، جس کا مطلب ہے کہ حکومت اگلا بجٹ پاس کرے گی اور اپنے آخری سال کا آغاز کرے گی، جس کا مطلب ہے کہ تب تک سیاسی تبدیلی کا وقت نکل چکا ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ وزیراعظم عمران خان ہی اس سال کے آخر میں نئے آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ کریں گے، جس کا مطلب ہے کہ حکومت اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے گی، جس کا مطلب ہے کہ انتخابات 2023 کے آخر سماہی میں ہوں گے، جس کا مطلب ہے کہ حکومت کے پاس ابھی معیشت کو بہتر کرنے، مہنگائی پر قابو پانے، الیکشن مہم کی تیاری کرنے، مزید اپوزیشن رہنماؤں کو جیل میں ڈالنے اور انتخابی مہم کے لیے احتساب کو نعرہ بنانے کے لیے ابھی کافی وقت ہے۔ لیکن ہمیشہ کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ اس معاملے میں تو شاید 2 رخ ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، مہنگائی فروری کے مہینے میں ریکارڈ بلندی پر چلی جاتی ہے اور پی ٹی آئی کا سیاسی سرمایہ جو تھوڑا بہت بچ گیا ہے اس کو بھی جنگل کی آگ کی طرح جلا دیتی ہے، اور پھر فروری کے اختتام پر پیپلز پارٹی اپنا لانگ مارچ شروع کر دیتی ہے۔ یہ کراچی سے شروع ہو کر سندھ سے گزرتا ہوا جنوبی پنجاب میں داخل ہوتا ہے، وسطی پنجاب کے سرسبز میدانوں سے جی ٹی روڈ پہنچتا ہے اور راولپنڈی اور اسلام آباد کی طرف رخ کرتا ہے۔ یہ میڈیا کے لیے بہترین مناظر ہوں گے، خصوصاً اگر عثمان بزدار حکومت اس کے پنجاب میں داخلے پر اس کو بزور بازو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اتنی تیز ہوئی اور میڈیا کو سمجھتی ہوئی اور سیاسی طور پر چاقو چوبند ہوئی تو یہ اس کو پورے ہفتے کا ایک ایونٹ بنائے گی۔ تصویراتی طور پر میڈیا کی باسہولت رسائی اور صف اول کے رہنماؤں کی موجودگی میں یہ جماعت صحافیوں اور ٹی وی سیٹلائٹس ٹرکس کے کارواں کو اپنے ہمراہ رکھ سکے گی۔ اگر اس کام کو صحیح طور پر کیا جائے تو میڈیا کی توجہ اسلام آباد کے ریڈ زون سے ہٹا کر لانگ مارچ پر مرکوز کی جا سکے گی۔ اگر پیپلز پارٹی کے رہنما میڈیا کے جدید استعمال سے واقف ہوں تو وہ خبر ناموں اور لائیو پروگرامز میں جگہ بنا سکیں گے۔ شام کے دوران نئے مواد کے ساتھ احتجاج کے مقام سے براہ راست مواد نشر کیا جا سکے گا۔ ایسا کرنے سے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم سے ان کا بیانیہ چھین کر خود پر مرکوز کرا سکے گی۔ شدید مہنگائی کے دوران پی ٹی آئی کے خلاف شدید میڈیا گولہ باری کے ذریعے وزیراعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا جا سکے گا۔ اسلام آباد میں داخل ہونا اپنے آپ میں ایک پروجیکٹ ہوگا۔ پیپلز پارٹی حکومت سے توقع کرے گی کہ وہ سخت اقدامات کا استعمال کرے۔ پیپلز پارٹی کے ایک کلیدی رہنما کے مطابق ان کی جماعت ریڈ زون میں داخل ہوگی اور ڈی چوک پر پڑاؤ ڈالے گی۔ اسٹریٹجک مقام پر اگر کئی ہزار لوگوں کو چند دنوں کے سیاسی ہنگامے، جلسوں، تقریروں اور طے شدہ مزاحمت کے لیے جمع کیا جا سکے تو وہ حکومت کی ایک انتہائی کمزور پوزیشن کے وقت ایک بڑا ماحول پیدا کر سکے گی۔ لیکن اس کے بعد کیا؟ پھر پی ڈی ایم احتجاج کرتی ہوئی آن وارد ہوگی اور یہی سب کچھ دہرائے گی، اور کمزور حکومت کے خلاف ہزاروں چارج لوگوں کا پہلے سے گرم ماحول میں احتجاج اندیکھے اثرات مرتب کر سکتا ہے اور اندیکھے نتائج پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ مثلاً خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اس کے فوری بعد ہونا طے ہیں۔
जैसे बैट्समैन के गिर्द 9 फील्डर्स कैच लेने की पोजीशन में तैनात कर दिए जाएं और इस पर गलत शॉट खेलने के लिए दबाव बढ़ाया जाए। यही वो वक्त है जब नवाज शरीफ गूगली करा सकते हैं। इनकी जमात का मानना है कि वार करने का ठीक वक्त यही है, साल के आखिर में नहीं, और ना इस वक्त जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक कलीदी तकरीरी कर चुके हों, बल्कि अभी। ऐसा करने के लिए शरीफ ख़ानदान को एक ऐसी लचक का मुज़ाहरा करना होगा जिसके वो फितरी तौर पर हामिल नहीं। उनको कुछ यकीन दहानियाँ कराना होंगी, कुछ मुफाहमत करना होगी और कुछ ऐसी मुतबादिल पेशकशें भी कि जिसके ज़रिए इनकी जमात किसी पहले से मुतासरा क़ुव्वत को मज़ीद मुतासर किए बगैर अपनी जगह बना सके, यानी कि तवाज़ुन कायम रखने का मुज़ाहरा। और जमात के बहुत से लोग इस बात पर कायल नहीं कि नवाज़ शरीफ इस रास्ते का इंतखाब करेंगे, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए, तो बंद दरवाज़ों के पीछे होने वाला सियासत का खेल आने वाले हफ़्तों में सड़कों पर शुरू होने वाले एहतजाज के साथ हम आहंग हो सकेगा। ये कॉम्बिनेशन मुक्के हुकूमत को रिंग की रस्सियों से लगा देंगे। ये एक आसाब का खेल है और चितराई का। ये खेल अपने अरूज पर पहुंच रहा है, जबकि मुकाबिल लोग एक दूसरे को एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सूरत हाल में पछाड़ने की तैयारी में है। हर एक मुकाम रखता है और हर एक पूरी तरह तैयार है। सवाल ये है कि पहला हमला कौन करेगा।